بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چونکہ آپ حضرات طلباء ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بلا تکلف ایک دو بات بس میں عرض کروں گا۔ ہم میں سے ہر کسی نے امام غزالی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے نا آپ حضرات؟ انہوں نے تعلیم حاصل کی، عالم بنے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جامعہ نظامیہ میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ امام الحرمین کی جگہ بیٹھا یہ شخص، اور امام الحرمین اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سرکاری سطح پر ان کی وفات پہ میں سوگ کا لفظ تو نہیں بولتا کیونکہ ذرا ثقیل ہو جائے گا، سوگ منایا گیا، اظہار غم کیا گیا، اسلامی پرچم کو سرنگوں کیا گیا کہ اتنا بڑا عالم اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے جانشین بنے امام غزالی رحمہ اللہ۔ چھوٹی عمر تھی، پڑھانا شروع کیا، دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے ان کی خدمت میں آتے تھے۔ لیکن عزیزان من ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی میں نے تعلیم تو کافی حاصل کی، میرے اللہ نے مجھے علم بھی بہت عطا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرما دی، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اس میں ابھی کمی ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ مقصد کیا تھا میرے بھائیوں؟ اللہ کا عشق خداوندی۔ اتنے بڑے منصب پہ پہنچ کے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ انہوں نے تدریس چھوڑی، جامعہ نظامیہ چھوڑا، پڑھنے پڑھانے کو خیر باد کہا۔ ایک دن دو دن نہیں، ایک ہفتہ دو ہفتے نہیں، یا ایک چلہ دو چلے تین چلے نہیں، 6 سال اس شخص نے جگہ جگہ کی خاک چھان کر اپنے دل میں عشق خداوندی کا دیا روشن کیا۔ 6 سال لگا کر پھر المنقذ من الضلال لکھی، تحافۃ الفلاسفہ لکھی، تحفۃ التحافہ لکھی، پھر اس شخص نے احیاء العلوم لکھی، اس شخص نے تبلیغ دین لکھی۔ لیکن یہ سب کچھ کب؟ 6 سال کے رگڑے کھانے کے بعد۔ اور یہ 6 سال کے رگڑے کب کھائے؟ جب پورے عالم تھے، اور عالم بھی یعنی امام غزالی، آج کل کے علماء جیسے امام غزالی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ایک خط آیا ایک بہت بڑے مدرسے کے محتمم کا۔ انہوں نے لکھا، فرمانے لگے کہ حضرت میں جگہ جگہ بیانات کے لیے جاتا ہوں، تقریروں کے لیے جاتا ہوں، بڑے مدرسے کی نسبت ہے، جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے حضرت حضرت کہتے ہیں، تو دل میں تکبر محسوس کر رہا ہوں، دل میں تکبر محسوس کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں۔ تم ابھی بچے ہو نا بیٹا، جب فارغ ہو گئے نا، لوگ تمہیں حضرت حضرت کہیں گے، تمہارے اندر سے بھی آوازیں آنے لگیں گی کہ میں حضرت ہوں تو یہ سارے مجھے حضرت کہہ رہے ہیں نا۔ یہ ہوتا ہے بیٹا مرحلہ۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی یہ شہرت نئی نئی ہے۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ تو اس لیے وہ خط آیا کہ حضرت میں جاتا ہوں تو مجھے لوگ جگہ جگہ حضرت کہتے ہیں، تکبر محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اوہو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، فوراً میرے پاس پہنچو۔ وہ پہنچے، حضرت نے فرمایا کہ جوتے سیدھے کرو۔ انہوں نے جوتے سیدھے کرنے شروع کیے۔ تکبر نے ایک نئی شکل اختیار کی، تکبر نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ نئی شکل کیا اختیار کی کہ اب ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ الحمدللہ میرے اندر تو تکبر ہے ہی نہیں، میں تو لوگوں کے جوتے بھی سیدھے کر دیتا ہوں، میں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ،
لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تو الحمدللہ میرے اندر کوئی برائی نہیں، کوئی تکبر نہیں، میرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ تکبر کی نئی شکل۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ ظاہر وہ حکیم الامت پہچان گئے، انہیں منع فرمایا کہ آج کے بعد جوتے سیدھے نہیں کر۔ تو بزرگان محترم اور عزیزان من، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجلس صیانت المسلمین کا کیا مطلب ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا فلسفہ ہے، حضرت مولانا بلال اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کس چیز کا پرچار کر رہے ہیں، ہمیں کیوں اکٹھا کیا، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ایک منزل ہے علم کی، وہ آپ الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے راستے پہ گامزن بھی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک اس علم کا مقصود ہے۔ دیکھیں ہم مدرسوں میں جاتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے۔ مدرسہ ایک راستہ ہے، مجلس صیانت المسلمین ایک راستہ ہے، علماء ایک راستہ ہے، مقصد اصلی اللہ کی محبت، اللہ کا عشق۔ اس محبت کی محنت کو مجلس صیانت المسلمین کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ میرے بھائیوں وہی ہے، موم بتی ہوتی ہے نا، اس کو پہلے دیا ہوتا تھا، دیے کی سمجھ نہیں آئے گی، میں موم بتی کی مثال دوں، موم بتی یہاں رکھی ہوئی ہو، اگر آپ نے نئی موم بتی جلانی ہے، بہترین اس کا حل یہ ہے کہ اس کو لا کر اس موم بتی کے ساتھ لگا دیں، اس سے ایک نئی موم بتی جل جائے گی۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں اپنے دل میں عشق کا دیا جلانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وہ دل عطا فرمایا ہے اصلاح والا، ان کے ساتھ جڑ جائے۔ ایک آخری بس آپ سے بات یہ ضرور کر دوں کہ ہمارے بچے علماء کے ساتھ اب لگتے ہیں، لیکن وہ پتہ کس لیے لگتے ہیں؟ اپنی اصلاح کرانے کے لیے نہیں لگتے، وہ بڑوں کی اصلاح کرنے کے لیے لگتے ہیں۔ وہ جا کے کسی عالم کے ساتھ لگتے ہیں نا، انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں حضرت اب زمانے کے تقاضے بدل گئے، اب زمانے کی ضروریات بدل گئیں، اب حالات بدل گئے، میں چاہ رہا تھا اگر آپ یوں محنت کرتے، آپ اس طرح کام کرتے تو زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ اب وہ علماء کے قریب ہمارے یہ بچے لگتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نہیں، بڑوں کی اصلاح کے لیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا بیٹا، آپ بچے ہیں، تقریباً تمام سامعین طلبہ ہیں، علم کی بھی محنت کریں، لیکن اس دل کو دل بنانے کی بھی محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر